اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ میں ہم نے یہاں پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ میرے جو قوانین ہیں، جن کو ہم حدود اور تعزیرات کے قوانین بھی کہتے ہیں، کہ کب کسی کے ساتھ تم نے کوئی سزا کا معاملہ کرنا ہے، جب وہ فساد فی الارض کرنے لگے، پچھلی نشست میں ہم نے پڑھا ہے، یا وہ ناحق کسی کو قتل کر دے، فساد فی الارض کرے تو اس کی کیا سزا ہوگی، کوئی چوری کر لے اس کی کیا سزا ہوگی۔ ایک بات یہاں پر ضرور توجہ دیجئے، اللہ نے اس دنیا میں ہمیں نماز نہ پڑھنے کی کوئی سزا نہیں رکھی ہمارے لیے، روزہ نہ رکھنے کی اس دنیا میں اللہ نے کوئی سزا نہیں رکھی۔ آپ حج پہ نہ جائیں صاحب ستار تو صاحب توفیق ہوتے ہوئے، اللہ نے کوئی سزا نہیں رکھی ہوئی ہے۔ اپنے کسی حق پر اس نے دنیا میں کوئی سزا نہیں رکھی۔ اگر وہ فجر نہ پڑھنے پہ آنکھ پھوڑتا تو کون ہوتا جو ظہر چھوڑتا اور اگلی فجر چھوڑتا؟ اگر وہ روزہ نہ رکھنے پہ کوئی سزا تجویز کرتا، کون ہوتا جو مجال کرتا کہ روزہ چھوڑے؟ اس نے کہا نہیں، میرے سارے حقوق تو اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے ادا کرو، کرتے ہو تو کرو، نہیں کرتے ہو تو تیاری پکڑو، ذمہ دار بن کر آؤ۔ لیکن اسی دنیا میں جب میں کسی اور کی جان مال آبرو کے در پہ ہو جاؤں، اس کو نہیں چھوڑتا اللہ اس دنیا میں بھی۔ پھر دیکھیں کیا کیا سزائیں دی ہوئی ہیں، اور آپ ذہن میں رکھ لیں جو نبیوں کی تعلیم سے جو معاشرے نابلد بھی ہیں، وہ بھی کسی اور سے زیادتی کرنے پر نہیں چھوڑتے کسی کو اس دنیا میں۔ ایسا نہیں ہے کہ انگلینڈ میں چوری کرنے کے لیے میڈل بنائے جاتے ہوں اور آسٹریلیا میں قتل کرنے کے لیے ہار پھول بنائے جاتے ہوں۔ دوسرے کو نقصان پہنچانے کا کوئی حق نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے بھی کبھی کسی کو نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہا تھا؟ یہ قرآن اتنا منظم کتاب ہے، یہ بات جہاں سے شروع کی تھی بتانا کہ یاد کرو آدم کے دو بیٹے، ایک کی قربانی قبول ہوئی، ایک کی قبول نہیں ہوئی، ایک کا اخلاص بہت اچھا تھا، جس کی نہیں قبولی اس نے غصے اور جلن کے مارے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ پھر آگے بتایا ہم نے تو جبھی سے کہہ دیا تھا کہ ناحق جان کا مطلب ہے تمام انسانیت کا قتل کر دینا، جان بچانے کا مطلب ہے پوری انسانیت کو بچا لینا، اور پھر کس صورت میں قتل کر سکتے ہو، چور کی سزا کیا ہے۔ آگے دیکھیے کیسا منظم نظام کلام جاری ہے۔ یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم۔ اے ہمارے رسول رسالہ لانے والے، پیغام لانے والے، رسول کا کام ہوتا ہے پیغام پہنچا دینا۔ یا اللہ تعالیٰ نے نبی بھی استعمال نہیں کیا، قرآن میں جگہ جگہ یا ایھا النبی یا ایھا النبی، یا رسول کیوں کہا ہے یہ پتہ چلنے والا ہے آپ کو۔ لا يحزنک الذین، حزن ہم بھی کہتے ہیں غم کو، آپ کو ہرگز غم نہ ہونے پائے۔ کیوں کہ آپ کون ہیں؟ رسول، آپ نے تو پیغام پہنچا دینا ہے۔ یہ نہیں مانتے تو یہ ذمہ داری اٹھائیں گے، آپ غم نہ کریں ان کا۔ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہمیں خدشہ ہے کہ آپ ان کے غم کے پیچھے اپنی جان دے دیں گے۔ آپ نے یہ نہیں کرنا، ہلکان نہیں ہونا آپ نے ان کے پیچھے۔ لا يحزنک الذین یسارعون، سرعہ کہ ہم بھی کہتے ہیں تیزی سے کچھ کرنے کو۔ یسارعون کون لوگ؟ وہ جو جلدی کرتے ہیں، تیزی دکھاتے ہیں، فی الکفر، کفر کے اندر، من الذین ان لوگوں میں سے، اور ایسے بھی ہیں قالوا آمنا بافواہہم، فم کہتے ہیں منہ کو، وہ اپنے منہ سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ولم تؤمن قلوبہم، لیکن اپنے دل سے کوئی ایمان نہیں لائے ہوئے، دل سے ایمان نہیں لائے ہوئے، زبان سے صرف کہہ رہے ہیں۔ یہ کیسے کس کو پتہ چلے گا؟ کسی اور کے بارے میں تو ہمیں کیا پتہ چلے گا، اپنے بارے میں ضرور پتہ چل سکتا ہے کہ جو کچھ میں سمجھتا ہوں میرا ایمان ہے، میرا علم ہے پختہ، وہ میرے عمل میں ہے کہ نہیں۔ بہت سیدھا یہ فتویٰ دینے والا، اس پوری دنیا کا سب سے بڑا مفتی اللہ نے ہر انسان کے دل میں رکھا ہوا ہے، بالکل ٹھیک فتویٰ دیتا ہے، جب بھی دیتا ہے ٹھیک فتویٰ دیتا ہے۔ کوئی مالی معاملہ ہو، معاشی معاملہ ہو، معاشرتی معاملہ ہو، عبادت کا معاملہ ہو، پوچھیں اس سے، بالکل ٹھیک جواب دے گا۔ آپ اس کو نظر انداز کر لیں تو کر لیں، یہ چوکتا نہیں ہے بتانے سے۔ تو یہ صرف کہ اللہ تعالیٰ، تو کیسا ایمان؟ جو عمل میں آئے، جو آپ کے کردار میں ڈھل جائے، وہ ایمان ہے، ورنہ صرف زبان چلانا ہے۔ ہم سب کو بھی بڑا متنبہ رہنا چاہیے۔ وہ یہی کرتے تھے، کہتے تھے کہ ایمان لیا ہے، لیکن صرف زبان سے، منہ سے کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قلوب میں نہیں ہے، ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ان میں سے یہود بھی ہیں۔ ظاہر ہے بہت کم ایمان لائے، جبکہ پہچان گئے تھے کہ وہی نبی آ گئے دنیا میں تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا وعدہ ہماری کتابوں سے چلا آ رہا تھا۔ کیا کرتے ہیں؟ سماعون للکذب، یہ کیا سننے والے ہیں؟ تو جھوٹ کو سننے والے ہیں، بس یہی ان کو اچھا لگتا ہے، سچ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ سماعون لقوم آخرین لم یاتوک، اور یہ زیادہ تر کن کی باتیں سنتے ہیں؟ ان لوگوں کی جو آپ تک پہنچتے بھی نہیں ہیں، جو ان کو چڑھا چڑھا کے آگے بھیجتے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے تھے، یعنی کہ ان کے علماء، ان کے بڑے، کبھی کہتے تھے یہ سوال لے کے جاؤ، کبھی کہتے تھے یہ بات ایسے کر دو، کبھی کہتے اس محفل میں جا کر یہ کر دو، خود نہیں سامنے آتے تھے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ ایک تو خود بھی غلط کام کر سنتے ہیں یہ، اور یہ ان کی اظہارات سنتے ہیں جو آپ تک ابھی آئے نہیں ہیں۔ یحرفون الکلمہ، اب دیکھیں ان کے کرتوت کیا تھے،
اور غور کیجیے گا کہ اللہ نہ کرے ہمارے اندر ہمارے آس پاس یہ باتیں تو پائی نہیں جاتی، کیونکہ اللہ سنا کیوں رہا ہے ہمیں قرآن میں؟ کیونکہ ہم نے دعا مانگی ہے، نہ صرف ہمیں صحیح بات بتا دے بلکہ غلطی بھی واضح کر کے بتا دے، اللہ نہ کرے جس کو کر کے کوئی غضب کا حقدار ٹھہر جائے یا بھٹک جائے، تو اللہ نے تینوں ہی باتیں بتانی ہیں۔ تو اللہ بتا رہا ہے جو مغضوب ہو گئے ان کا اور ان کے بڑوں کا رویہ کیا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے، ان کو بھیجتے تھے، یہ لوگ بھی انہی کی سنتے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے، یحرفون الکلمہ، وہ باتوں کو کلام کو بدلتے تھے۔ کیسے بدلتے تھے؟ لکھا تو ہوتا تھا لیکن اس کا مطلب بدلنے کی بھرپور کوشش کرتے تھے، من بعد مواضعہ، اس کلام کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتے تھے، ٹکڑے نکال نکال کے لوگوں بولتے تھے اللہ کی کتاب میں تو یہ لکھا ہے، سیاق اور سباق سے ہٹا کر، تو معنی کچھ سے کچھ ہونا ہی ہے۔ آپ قرآن کے ساتھ بھی کریں، یہ ہوتا بھی سب سے زیادہ عام مسئلہ قرآن کے ساتھ کیا ہوتا ہے، آیت کو ٹکڑوں سے نکال لینا، جگہ سے ہٹا کر اپنا تھیسس بنا کے پیش کر دینا اور کہہ دینا قرآن میں تو یہ لکھا ہے، جبکہ پیچھے اور آگے ملا کے پڑھیں تو سرے سے قرآن وہ بات کر ہی نہیں رہا ہوتا، 180 درجے پہ وہ بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ان کے کرتوت ہیں، ہمیں کیوں سنا رہا ہے اللہ کہ تم نے کبھی ایسا نہیں کرنا، یہ میری کتاب ہے، اس سے مکمل طور پہ ہدایت حاصل کرنے کی غرض سے رجوع کرنا ہے، اس کے کلام کو جگہ سے نہیں ہٹانا، اپنی باتوں کو قرآن کے ٹکڑے جوڑ کر اللہ کی بات کہہ کے بیان نہیں کرنی کبھی، کیونکہ وہ کرتے تھے پچھلے تورات والے، تم نے نہیں کرنا، یہ جگہ سے ہٹا دیتے تھے۔ یقولون، اور کیا کہتے تھے، دیکھیے ہمارا آئینہ کیسے سامنے رکھا ہوا ہے، ان اوتی تم ھذا، اگر تمہیں ایسی ہی بات سنائی جائے جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں، فخذوہ، تو مان لینا، وَإِن لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، لیکن اگر اس کے علاوہ تمہیں کوئی بات بتائی جائے، وہ کوئی بات ہو، کوئی حکمت سمجھانی ہو، کوئی فیصلہ کرنا ہو، وہ تم نے کسی کی نہیں ماننی، پھر ہمارے پاس آ کے پوچھنا۔ تو بتائیے ہمارے ماشاءاللہ جتنے بھی شاندار اس وقت مروجہ تعلیم کے سب بنے ہوئے ہیں اسکول آف تھاٹس، وہ کہتے ہیں دوسرے کی سنو، جا کر دوسرے کی بات مانو، کہتے ہیں نہیں ہم نے جو سنا ہے اس کے مطابق ہی ماننی ہے ورنہ نہیں، اسی لیے اسکول آف تھاٹ بنتے چلے جاتے ہیں، بنتے چلے جاتے ہیں، بنتے چلے جاتے ہیں، جو ان میں آتا جاتا ہے اس کو یہاں پر عافیت ملتی چلی جاتی ہے، دوسروں کو ہم جو کچھ کہتے ہیں پھر کہتے ہیں سب کو پتہ ہے، تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو۔ یہی کرتے تھے وہ، کوئی نیا کام نہیں کر سکتے، دین میں کوئی نیا ایجاد ہی نہیں ہوگا، نہ اس پہ کوئی کرٹیسزم نہیں ایجاد ہوگی، نہ اس کا کوئی نیا جواب ایجاد ہوگا۔ وہ یہ کہتے تھے یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، ہم جو کہیں ویسی بات ہو تو لینی ہے تم نے، وَإِن لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، لیکن اس کے علاوہ کوئی بات ہو، فیصلہ ہو، وہ نہیں لینی تم نے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اگر جو شخص ارادہ کرے کہ ایسا کوئی ارادہ اور اللہ اسے گمراہ کر دے تو کوئی کر سکتا ہے اس کی مدد؟ ان کے اس رویے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ساتھ کر دیا ان کو بھٹکانے کا فیصلہ، اب کوئی چاہے بھی تو ان کی مدد نہیں کر سکتا۔ لہو من اللہ شیئا، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، ان کے لیے اللہ کے پاس، کیونکہ یہ جان بوجھ کے ہو رہا، غلطی سے ہوتا، انجانے میں ہوتا بات ہوتی، یہ جان بوجھ کے جب یہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو صحیح راستے پہ آنے والا نہیں ہے، ہرگز آپ اختیار نہیں رکھتے کہ آپ ان کے لیے کچھ کر لیں، کیونکہ اگر اللہ نے گمراہ کرنے کا کسی کو ارادہ کر دیا تو تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ تک بھی اب کچھ نہیں کر سکتے اے ہمارے نبی کہ آپ ان کے لیے کچھ کر لیں۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، کون لوگ ہیں؟ یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اب اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ وہ ان کے دلوں کو صاف نہیں ہونے دے گا، یہ حد کراس کر چکے۔ یہ اس لیے نہیں راہ پہ آ رہے کہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، مہر اس لیے لگی ہے کہ یہ حد کراس کر چکے ہیں، یہ پہلے ہم نے کئی دفعہ بات کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو مطہر نہیں ہونے دے گا، ان کی طہارت نہیں ہونے دے گا، ان کا تزکیہ نہیں ہونے دے گا جو کہ دین کا مقصد ہے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت ہی بڑا عذاب ہے۔ ظاہر کرتوت جب ایسے ہیں، اللہ کا کلام پاس ہے، وہ جانتے ہیں یہ کیا ہے، اس کو جگہ سے ہٹاتے ہیں اپنی اجارہ داری قائم رکھنے کے لیے، اپنے فائدوں کے لیے۔ سماعون للکذب، کیا سنتے ہیں؟ جھوٹ۔ آکلون للسحت، اور حرام کھاتے ہیں۔ یہ ظاہر ان کی بات ہو رہی ہے، جان بوجھ کے اجارہ داریوں کے لیے کلام کو دائیں بائیں کر کے اپنی انہوں نے قائم کر رکھی ہے، بس کہ ہم جو کہیں وہ ٹھیک، وقت کا نبی سامنے آ کے کھڑا ہو کے حق کہہ رہا ہے اس کی نہیں ماننی۔ یہ حرام کھانے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے بدلے اب جو کچھ بھی لیتے ہوں، یہ پیسہ لیتے ہوں تو، فائدہ لیتے ہوں تو، اور اپنی چودراہٹ اجارہ داری بقا رکھتے ہوں تو، یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کے حرام کھانا ہے۔ یہ حق کے آگے کیا چلنے والی کسی چیز کی؟ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر یہ آ جائیں آپ کے پاس کہ فیصلہ آپ سے کرانا چاہتے ہوں تو آپ ان کے درمیان بالکل فیصلہ کر دیں، یا پھر آپ ان سے اعراض بھی کر لیں، نہ بھی کریں تو کچھ نہیں۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر آپ ان سے اعراض بھی کر لیں کہ بھئی میں نہیں کرتا تمہارا فیصلہ، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے آپ کا۔ آپ دین کے یہ
کہ مدینے کے اندر ایمان والے اور ان کی جو معاشی اور معاشرتی حیثیت اتنی مستحکم ہو چکی ہے کہ اگر آپ ان کا فیصلہ نہ بھی کریں تو یہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے آپ کا. مستحکم ہو چکے. یہ مدینے میں بات ہو رہی ہے اور آخری دور میں نبوت کی بات ہو رہی ہے. وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ, اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو بالقسط, بالکل انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے آپ. ان اللہ یحب المقسطین, اللہ انصاف کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے, بہت محبت کرتا ہے ان سے. یہ پوری پالیسی بتائی نبی وسلم کو کہ ایک تو اگر یہ آتے بھی آپ کا فیصلہ کرانے آتے کیوں تھے؟ دکھانے کے لیے کہ اچھا جی ہم نے اگر اپنی کتاب کے مطابق فیصلہ کیا تو مشکل میں پڑ رہے ہیں کسی بھی کیس میں. یہ ان کو سب نبی مانتے ہیں, ان سے کرائیں گے, کیا پتہ کوئی ڈسکاؤنٹ حاصل ہو جائے, کیا پتہ ہے کوئی الگ سے بات کر دیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ رہا ہے, یہ آپ کے لیے اس لیے نہیں آتا کہ آپ کو صحیح مان کے دل سے مان رہے ہیں, یہ آپ کے لیے ہیلے کروانے آتے ہیں آپ سے. لہذا آپ بولیں, اور یہ بعد میں آئیں گے پڑھیں گے کہ لاؤ جی تورات نکال کر لاؤ. کرتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سیرت پڑھیں آپ, کہتے ہیں لاؤ اپنی کتاب لاؤ, تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہے. پہلے ہمیشہ تو مجھے بتا تمہاری کتاب کیا لکھا ہے, اب وہ دائیں بائیں کرتے تھے. کتنی ایسے مواقع سیرت میں آئے کہ ان کی کتاب میں وہی لکھا ہوتا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کرنا ہوتا تھا, جو بھی آنے والا ہم پڑھیں گے بھی کیا لکھا ہوتا تھا کہ جان کے بدلے تو جان ہی ہوگی اور آنکھ کے بدلے تو آنکھ ہی ہوگی, سب لکھا تھا ان کی کتابوں میں. لیکن وہ چاہتے تھے نہیں, اس سے تو ہمارے کسی بڑے بندے کا یا جس سے ہم مال کھا چکے ہیں اس کا یا ہمارے کسی قریب کا نقصان ہو جائے گا, تو کیوں نہ کوئی ہم ڈسکاؤنٹ حاصل کر لیں, جا کے ان سے پوچھ لیتے ہیں. تعالیٰ کہہ رہا نہیں, ایک تو آپ نے کرنا نہیں ہے ان کا فیصلہ, آپ چاہیں تو کریں تو بالکل انصاف سے کریں گے, اور اگر نہ بھی کریں تو یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے آپ کا. یہ بات ہو رہی ہے یہاں پر. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ, یہ کس طرح آپ کے پاس فیصلے کروانے آتے ہیں, منصف آپ کو بنانے آتے ہیں. وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ, جبکہ تورات ان کے پاس ہے, اللہ ہی کی تو دی ہوئی ہے, اللہ ہی کے تو دیے ہوئے قوانین اس میں ہیں. فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ, کیا ہے اس میں, اللہ کے دیے ہوئے احکام. فِيهَا, اس کے اندر. ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ, اور یہ پھر بھی اس کے بعد سب ہونے کے بعد ہی پھرتے ہیں, پلٹ جاتے ہیں. وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ, یہ ہرگز ایمان والے تھوڑی ہیں. اللہ کی کتاب تو ان کے پاس ہے, ان کو اس کو اچھی طرح جانتے ہیں. مقصد یہ نہیں کہ کتاب سمجھ نہیں پا رہے, مقصد یہ ہے کہ وہ ان کے حق میں فیصلہ نہیں جا رہا, اس میں ڈسکاؤنٹ لینا چاہتے ہیں, اس میں تبدیلی چاہتے ہیں کسی قسم کی. اِنَّا, بے شک, انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور, اللہ تعالیٰ اپنی تمام کتابوں کو یہی کہتا ہے, یہ نور ہے, یہ ہدایت ہے, یہ فرقان ہے, یہ صحیح کو غلط سے الگ کر دینے والی ہیں. نور کیا ہے, اس میں روشنی ہے ہدایت کی. اللہ تعالیٰ اسی لیے بھی کہتا ہے کہ اللہ کیا نور تو پھیلا ہوا ہے ارض و سماوات میں, جس کو ہدایت مل گئی وہ اندھیرے میں بھی پہچان لیتا ہے مجھے جانا کہاں ہے, اور جس کو نہیں ملی وہ چمکتی ہوئی روشنی میں بھی بھٹکتا پھرتا ہے. اسی طرح اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو کہتا ہے نور کے مینارے, ان سے روشنیاں پھوٹتی ہیں. اسی لیے اللہ اپنی کتابوں کو کہتا ہے نور. اسی لیے اللہ کہتا ہے جس نے میری ہدایت سے منہ موڑا, یعنی کہ آنکھیں ہوتے ہوئے بھی اندھے بن کر زندگی گزار کر آیا, میں آخرت میں بھی اندھا ہی اٹھاؤں گا اس کو. جبکہ وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ آج تو نے مجھے اندھا کیوں رکھا, جبکہ دنیا میں تو میں دیکھتا تھا. کہے گا نہیں تھا تو وہاں بھی اندھا, اس لیے تو آج بھی اندھا ہے, تو نے ہدایت سے منہ موڑی. ان آنکھوں سے دیکھنے سمجھتا تھے نظر آ رہا ہے, ہدایت جس کو نظر نہیں آ رہی وہ ظلمات میں بھٹک رہا ہے, وہ اندھیروں میں بھٹک رہا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بے شک اس تورات کو بھی تو ہم نے ہی نازل کیا تھا, جو کیا تھا اس میں ہدایت اور روشنی. یحکم بہا, تو اس کے ساتھ کون فیصلہ کرتا تھا؟ النبیون, نبی, جو بھی نبی تھے, ظاہر قرآن سے پہلے کہ وہ سب تورات کے حکم کے مطابق شریعت کے مطابق فیصلے کرتے تھے. الذین اسلموا, وہ اللہ تعالیٰ کے آگے فرما بردار تھے. للذین ہادوا, اور وہ بھی جو یہود تھے صحیح معنوں میں سچے یہودی, سچے ایمان لانے والے. والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ, اور وہ ان کے ربی اور وہ ان کے بڑے علماء جو کہ جن کو نگران بنایا گیا تھا کہ تم نے اللہ کی اس کتاب کی نگرانی کرنی ہے, اس کو دائیں بائیں نہیں کرنا, اس کے کلام کو جگہ سے نہیں ہٹانا, اس کے مطلب بدلنا نہیں ہے, لوگوں کو اس سے دور نہیں رکھنا بلکہ اس کتاب سے جوڑ کے رکھنا ہے. من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء, اور وہ اس پر گواہ بنائے گئے تھے. تو سچا طریقہ تو یہ تھا, ان میں سے لوگ رہے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے فلا تخشوا الناس واخشونی, تو پھر ہرگز تمہیں لوگوں سے نہیں ڈرنا. اب اگر یہ روش چھوڑ کر یہ اس کتاب کو ہی ماننے سے انکار کریں, اس میں تحریف کریں, اس کے کلام کو جگہ سے بدلیں, تو پھر آپ کو ان سے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. واخشونی, صرف اللہ سے, آپ مجھ سے ڈریں بس. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, ان کو کہا گیا تھا نہ یہ ڈریں نہ ہم میں سے کسی نے ڈرنا ہے, اور ہرگز اللہ نے کہا تھا کہ میری آیتوں کو تھوڑے سے بدلے کے میں بیچنا نہیں ہے. پہلی بھی بات ہو چکی, تھوڑے میں سے نہیں بیچنا تو کیا زیادہ میں بیچنا, نہیں, یہ پوری دنیا مل جائے, اور اگر اپنے اللہ کی ہدایت کو جان بوجھ کر اس کے آگے دائیں بائیں کیا ہے تو یہ گھاٹا اٹھا لیا, خسارہ ہو گیا, کیونکہ پوری دنیا بھی مل جائے تو چلنی نہیں ہے.
تو یہ تھوڑا سا کیا ہے، یہ پوری دنیا یہ مل بھی جائے، اس کے بدلے اس کی اجارہ داری مل جائے، اس کے بدلے پیسے مل جائیں، تو جو اشترا ہے یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ جو کاروبار ہے یہ گھاٹے کا سودا ہو گیا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ اور جو شخص بھی فیصلہ نہیں کرے گا کس کے ذریعے، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے ہمارے کیسے اب قرآن، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ یہی تو ہیں انکار کرنے والے۔ پھر تو ان کی دیکھیں روزہ اللہ سناتا جا رہا ہے، ان کے کرتوت ہمیں بتاتا جا رہا ہے، ہم اپنا جائزہ اور اطراف کا جائزہ لیتے رہیں، ہم اس کتاب سے وابستگی کو آگے سے آگے بڑھاتے رہیں تاکہ خدا نہ خواستہ اس غضب کے حقدار کبھی ہم نہ ہوں۔ وَكَتَبْنَا اور ہم نے لکھ دیا تھا، علیہم ان پر، کن پر؟ پہلے سے لکھ دیا تھا، ان یہود کو بھی پتا تھا یہ کہ ان کے لیے یہی شریعت دی گئی ہے، فیہا اس تورات کے اندر، ان النفس بالنفس جان کے بدلے جان، والعین بالعین آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن کان کے بدلے کان، والسن بالسن دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص اور ہر زخم کا ویسے ہی بدلہ جیسے ہوا ہے۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ لہ اور اگر کسی نے پھر بھی معاف کر دیا، کسی نے معاف کر دیا، انگلی کی چوٹ لگی اس نے معاف کر دی، کان پہ چوٹ لگی اس نے معاف کر دی، دانت پہ لگی معاف کر دی، جان تھی اس کے لواحقین نے معاف کر دی، تو جس نے معاف کر دی وہ اس کے لیے اتنے ہی بڑے کفارے کا سبب بھی بن جائے گا۔ جتنی بڑی معافی دے گا اتنے بڑا اس کو بھی معافی اللہ سے ملے گی انشاءاللہ، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اگر معاف کیا تو اس کا حق ہے، معاف نہ کرے، کر دے تو یہ اس کا حق ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جس کسی نے بھی فیصلہ نہیں کیا اس کے ذریعے جو اللہ نے نازل کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ پھر ایسے ہی لوگ بہت ظلم کرنے والے ہیں۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ يَا عِيسَىٰ ابْنِ مریم، یہ یہود کی بات ہو گئی، آخری آیت پہ ہم آ گئے سیکنڈ لاسٹ پہ۔ اسی طرح اس کے پیچھے پیچھے ہم نے کیا کیا، عَلَىٰ آثَارِهِمْ ان کے قدم بقدم، بعیسیٰ ابن مریم ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھی بھیجا، مصدقا لما بین یدیہ من التورات وہ تصدیق کرتا تھا جو کچھ تورات میں تھا اس کے۔ وہ کہتے تھے میں تمہیں ہرگز کوئی نیا حکم جاری نہیں کروں گا۔ تورات کبھی انشاءاللہ انجیل پڑھنے کا موقع ملا آپ پڑھیں گے، اس میں سرمن آف دا ماؤنٹ پہاڑی کا واعظ ایک ہے، متی کی انجیل ہے اور وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ جب مجھے بہت عرصے پہلے کی بات ہے، پہلی دفعہ میں نے سنا تھا کہ اس واعظ کو پڑھنا چاہیے، اور وہ یقین مانے عیسائی بھی جو پڑھے لکھے ہیں اسے پڑھ کے روتے ضرور ہیں، وہ الگ بات ہے کہ ان کے پاس ایک لیکن ہے، وہ پڑھنے کے بعد بولتے ہیں ہاں یہ لکھا تو ہے، ہمیں معلوم ہے، ہم بہت سنتے ہیں اس کو، ہم بار بار پڑھتے ہیں، لیکن، اور اس لیکن کے بعد ان کے پاس بہت کچھ کہنے کے لیے ہے۔ اور اب یقین مان لیں میں نے اس پورے پچھلے 20 سال میں چھوٹی سی طالب علم نے کوشش میں سیکھا ہے، ہمارے پاس بھی قرآن کے سارے علم ہونے کے باوجود بھی بڑے بڑے لیکن رکھے ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا تو ہے، لیکن اس لیکن کے بعد اتنا کچھ ہے ہمارے پاس، اللہ ہمیں اپنی حفظ زمان میں رکھے۔ تو دیکھیے کیا کہتے تھے، وہ کہتے تھے وہ عیسیٰ ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التورات، وہ تورات کی تصدیق کرتے تھے۔ ان یہودیوں نے مان کے نہیں دیا لیکن ان کو، وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ اس کو ہم نے انجیل دی تھی جس میں قانون کوئی نہیں تھا، حکمت ہی حکمت تھی کہ واپس پلٹو تورات کی طرف، پلٹو تورات کی طرف۔ میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ تورات کے قانون کو بدل دوں، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تمہیں سمیٹ کے، اللہ کی بھیڑوں کو سمیٹ کے دوبارہ تورات کی طرف لے جاؤں، اللہ کی طرف لے جاؤں۔ ان کو انجیل دی گئی تھی یعنی کہ حکمت، یعنی کہ خوشخبری، فیہ ھدی و نور، اس انجیل میں بھی کیا تھا، وہی جو تورات میں، جو قرآن میں ہدایت اور نور، وہ مصدقا لما بین یدیہ من التورات مکمل تصدیق کرنے والی تھی جو کچھ تورات میں تھا اس کی، وہدی وموعظۃ للمتقین وہ ہدایت تھی اور بہت ہی شاندار نصیحت تھی تقوی والوں کے لیے۔ یہ موعظہ، یہ حکمت کی سب سے شاندار شکل ہے جو قرآن میں بھی موجود ہے۔ قرآن میں قانون بھی ہے اور حکمت بھی ہے، 10% شریعت، 90% حکمت، شاندار نصیحت۔ انجیل تمام کی تمام نصیحت اور خوشخبری اور حکمت، تورات تمام کا تمام قانون، اور زبور تمام کی تمام دعائیں، مناجات، قرآن تینوں کے لیے سمیٹے ہوئے، کیونکہ اس کے بعد کتاب کوئی نہیں آنی۔ وہ زمانے کے اعتبار سے الگ الگ فلیور لی ہوئی کتابیں دی گئیں، ایک میں صرف پلین قانون دیا گیا، ایک میں مناجات دی گئی، ایک میں حکمت دی گئی۔ قرآن سب کو سمیٹے ہوئے ہے، پورے کامل علم کو اللہ کی طرف سے ملا ہے، اس کو ایک جگہ سمیٹ کے محفوظ کر دیا گیا، دوبارہ نہ نبی آنے نہ کتاب آنی۔ للمتقین فلیحکم اہل الانجیل تو اب فیصلہ کیجیے ان میں جو انجیل کے ماننے والے ہیں، بما انزل اللہ فی جو کچھ اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، دوبارہ دہرایا جو کوئی بھی اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے، وہی تو پھر فاسق ہے، وہی تو پھر کافر ہے، وہی تو پھر ظالم ہے، وہی تو پھر فاسق ہے۔
دیکھیں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کس کتاب میں بیٹھے ہوئے؟ قرآن میں. قرآن یہ بتا رہا ہے پچھلوں کے رویے اور کہہ رہا ہے میں تمام تر قانون، تمام تر حکمتیں سمیٹ کے تمہارے سامنے کھڑی ہوں. قیامت تک یہ کتاب جگمگانی ہے. اس کو چھوڑ کے جو کہیں گیا، بس ہم اپنا پھر خود اندازہ کر لیں کہ ہمارا کیا انجام ہو رہا ہے اور آگے ہونے والا ہے. اگر ہم نے اس حکم کے آگے کسی کو حکم بنایا، کسی روایت کو، کسی حکایت کو، کسی فقہ کو، اس کا مطلب وہ اچھی چیزیں نہیں، شاندار ہیں، بشرطے کہ اس کے تابع رہیں، بشرطے کہ اس کتاب کے تابع رہیں. اس کی حکمرانی کے اندر ایمان کی 5 چیزوں میں سے سوائے اس کے کچھ نظر نہیں آ سکتا. جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک قیامت آنی جائے گی، نہ کوئی اللہ کو دیکھ سکتا ہے، نہ نبیوں کو، نہ آخرت کو، نہ فرشتوں کو. 4 چیزوں پہ بغیر دیکھے ایمان لانا ہے. دیکھنا کسے ہے؟ اگر قرآن ہٹا لیتا اللہ تو یہ عقیدہ بن جاتا، اندھا عقیدہ. انہوں نے قرآن کو سامنے رکھ کر مانگا ہے ایمان کہ یہ دیکھو، اس کو سمجھو، اور 4 چیزوں پہ بغیر دیکھے ایمان لے آؤ. اسے کہتے ہیں ایمان بالغیب. اس کی دعوت ہے. اگر یہ چھپا کے دیتا تو پھر تو بدھ بخشو بھی بہت کچھ بتاتے ہیں، پھر تو پریچ بھی بہت کچھ بتاتے ہیں، اور ہمارے خطے کے بہت سے لوگ بھی بہت کچھ بتاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں بھی بہت ہدایت ملی ہوئی ہے. قرآن کو ہٹا لیا جائے تو قرآن کو سامنے دکھا کر اللہ نے مانگا ہے تو ایمان بالغیب بنا دیا. جس نے یہ حاصل کر لیا دنیا میں، بس اس کو اللہ نے کامیابی بتا دیا. اس نے حق الیقین پہ نہیں مانگا ہم سے پیرامیٹر. آپ کو آنکھوں سے نظر آ گئی جنت دوزخ، اب مانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہ نہیں. موت آ گئی، آنکھوں سے دیکھ لی، اب کہتے ایمان لایا؟ نہیں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ایمان کی اس واحد نظر آنے والی چیز سے وابستہ ہو کر باقی 4 پہ کامل ایمان لائیں، ہمارے عمل میں آئے، دنیا بھی بھلی آخرت بھی بھلی. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.